آج انشاءاللہ تعالی ہم روزے کے اہم ترین کچھ مسائل آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم کو روزے کے مسائل سے واقفیت ہو جائے کہ روزے کا معنی کیا ہے اور کن امور سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن امور سے نہیں ٹوٹتا۔ چند اہم ایسی باتیں ہم سمجھیں گے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ کن چیزوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، وہ چند تفصیلات ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر بلا کسی ارادے وہ عمل کے، کسی آدمی نے ارادہ بھی نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا، بلا کسی ارادہ وہ عمل کے دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے، دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے بلا کسی ارادے کے، بلا کسی عمل کے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فرق یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی سگریٹ پی لے، حقہ پی لے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ عمل جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ وہاں پر دھواں، سگریٹ، حقہ وغیرہ میں دھواں جان بوجھ کے حلق کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹے گا۔ 60 روزے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھے، 30 اور 30، 60 روزے مسلسل رکھے۔ مان لیجئے کہ اگر کسی نے 10-15 روزے رکھے تھے، بیچ میں ایک روزہ چھوٹ گیا، تو ایک روزے کے بدلے میں پھر شروع سے روزے رکھے۔ وہ جو 10-15 رکھے تھے اب وہ حساب میں نہیں ہے، پھر شروع سے رکھے، 60 روزے پورے کرنا ہوگا۔ روزے کے دنوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کرنا، پی لو پانی، کیا فرق پڑتا ہے؟ مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے دین کو۔ جان بوجھ کے روزہ توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھنے کا حکم ہے۔ ہاں، دین یہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جن کا کام سخت ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آدھا دن کام کریں، آدھا دن آرام کریں، مگر روزہ رکھیں، فرض ہے روزہ۔ اگر ایسا ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ شعبان اور رجب کے مہینے میں رمضان کی کمائی کر لیں، اوور ٹائم کام کریں، ڈبل ڈیوٹی کریں، مگر رمضان میں کام سے چھٹی لے لیں۔ ایسے لوگ جو کام کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کو تو یہ چاہیے، فرض چھوٹنے والا نہیں ہے۔ کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو کچھ اور بیماری ہے، اور وہ اکثر پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں صاحب ہم دوا نہیں کھائے تو جو ہے بیمار ہو جاتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ غلط بات ہے۔ آپ دوا نہیں کھا سکتے تو دوا کا وقت بدل دیجئے۔ آپ کبھی مصروفیتوں میں، سفروں میں، حج عمرے کو گئے وقت میں دوا کا وقت نہیں بدلتا، جب بدلتا ہے تو پھر رمضان میں کیوں نہیں بدلے گا بھائی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبوب اور پسندیدہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بنا لیں اور زیادہ تر روزے رکھنے کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں روزے رکھنا امت مسلمہ کے لیے آسان ہو جائے گا اگر وہ شعبان میں روزے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ معزز حاضرین، روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کی گئی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس کا درجہ اکثر علماء دین کے اور فقہاء کرام کے پاس نماز کے بعد افضل ترین عبادت ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو زکوٰۃ کے بعد کا درجہ دیا ہے۔ بہرحال نماز کے بعد فضیلت والا عمل روزہ ہے،
روزے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی ایک عمل ہمارے لیے کافی ہے کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور بندہ روزہ رکھنے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، روزے کی حالت میں بندہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں، رب کی اس صفت کا اپنے آپ کو مظہر بنا لیتا ہے، اس لیے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حاضرین کرام، روزے کی فضیلتیں آپ حضرات سماعت کرتے آ رہے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر دی گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم روزے کے اہم ترین کچھ مسائل آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم کو روزے کے مسائل سے واقفیت ہو جائے کہ روزے کا معنی کیا ہے اور کن امور سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن امور سے نہیں ٹوٹتا، اور روزے کے مکروہات کیا ہیں، کس کام کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کسی میدان میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور کون سا کام کیسے کیا جائے۔ تجارت اور کاروبار کرنے والے لوگ ایسے ہی تجارت کے میدان میں نہیں آتے، پہلے ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ تجارت کہاں کی جائے، کون سی کی جائے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، مال کہاں سے خریدا جائے، کس قیمت میں بیچا جائے، کتنا نفع لیا جا سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات معلوم کر کے تجارت کے میدان میں آتے ہیں۔ ایسے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے کرنے سے پہلے ان کے بارے میں تفصیلات جاننا اور ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ معلومات اگر آپ نہیں رکھیں گے، مسائل نہیں جانیں گے تو کیا کریں گے؟ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی کام کر لیں گے، روزہ ٹوٹے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں مگر معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہمارا روزہ نہیں ہوا۔ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے دینی مسائل معلوم رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں روزہ کہتے کس کو ہے، روزہ کا معنی کیا ہے۔ روزہ عربی زبان میں، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جیسے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کو تو زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، اور روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا اصل معنی ہے روکنا، پرہیز کرنا، باز آ جانا، رک جانا۔ صوم کا اصل معنی یہ ہے۔ چونکہ روزے دار کو عربی میں صائم کہتے ہیں، روزے دار کھانے پینے اور ضرورت کی چیزوں سے رک جاتا ہے، اس لیے اس عبادت کو صوم کہتے ہیں۔ پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ عام دنوں میں کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن رمضان میں عاقل بالغ مسلمان صحت مند پر کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلقات سے پرہیز کرنا، رک جانا فرض ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان کے روزے مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ صحت مند ہو اور مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، تو یعنی وہ اپنے وطن میں رہتا ہے یا پھر ایسی جگہ رہتا ہے کہ وہ وطن کے جیسی ہو، اس کو وطن اقامت، وطن اصلی، اس کی بہت ساری مسائل بھی ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ بہرحال اگر وہ مقیم ہے، اپنے وطن میں رہتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ مسافر ہو تو روزہ فرض نہیں ہے۔ صحت مند ہے تو روزہ فرض ہے، بیمار ہو تو روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہے اس پر روزہ فرض ہے، اور کم عمر ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، اور اتنی بڑی عمر ہے کہ جس عمر والے کو شیخ فانی کہتے ہیں اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ بڑی عمر نہیں ہے، اس سے کم عمر ہے تو روزہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت،
ہر ایک پر روزہ فرض ہے۔ اب یہ کہ دین اسلام میں لڑکوں کے لیے بلوغ کی عمر 15 سال ہے، تو اگر کسی کی عمر 15 سال ہو اس پر روزہ فرض ہے، اور لڑکیوں کے لیے بلوغ کی عمر 12 سال ہے، کم از کم بعض علماء نے 9 بھی بتائی ہے، تو 9 تا 12 سال کی عمر میں جب کہ بلوغ کے آثار اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو روزہ لڑکیوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے روزہ فرض ناپاک ہوں تو بھی روزہ فرض ہے، مرد حضرات ناپاک ہوں تو بھی ان پر روزہ فرض ہے، اور خواتین ناپاک ہوں تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جو ان پر ناپاکی کے خاص دن آتے ہیں ان دنوں میں ان پر روزہ فرض نہیں ہے، یہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے فرض نہیں ہیں، البتہ قضا روزے ہوں تو فرض ہے۔ رمضان میں کسی نے روزے نہیں رکھے تو وہ کبھی بھی زندگی میں رکھ سکتا ہے، اس پر وہ روزے کی قضا کرنا بھی فرض ہے جو روزہ اس نے رمضان میں نہیں رکھا تھا۔ حاضرین کرام، اب یہاں چند اہم ایسی باتیں ہم سمجھیں گے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ کن چیزوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، وہ چند تفصیلات ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے اور معلوم ہو جائے کہ روزہ کس بات سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ نہیں ٹوٹا ہے اور روزہ ٹوٹا سمجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک غلطی ہے، ایسی غلطیاں نہ کر بیٹھیں، اس وجہ سے روزہ کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حاضرین، نور الایضاح فقہی مسائل حنفی، یعنی حنفی مسائل فقہ کی معتبر مستند کتاب ہے جو درس نظامی میں مولوی حضرات کو پڑھائی جاتی ہے۔ علماء، فضلاء، یہ حضرات اس کتاب کو پڑھ کر عالم بنتے ہیں۔ ان میں سے اس کتاب سے چند اہم باتیں روزے کے اور کچھ مسائل ہم آپ کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ باب ما لا یفسد الصوم، روزے کو نہ توڑنے والے کیا چیزیں ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 24 عمل ایسے ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، 24 اعمال ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں سے ایک کہ لو اکل او شرب او جامع ناسیا، اگر کوئی بھول کر کھا لے، پی لے یا اس کے سوا کوئی اور کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ویسا بھول کر اگر کر لے تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا مطلب غلط مطلب بھی نہ لیا جائے۔ لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، بھول کر کھانے سے نہیں ٹوٹتا، تو بھولے تو تھے مگر کسی نے یاد دلایا تو فوراً اسی وقت رک جانا چاہیے۔ مان لیجئے کہ کوئی آدمی بھول کے کھا لیا اور اس کے منہ میں لقمہ ہے اور حلق میں کوئی غذا کا حصہ اترنے والا ہے، کسی نے اسے یاد دلایا کہ آپ روزے سے ہیں، تو منہ کا لقمہ اور حلق میں جس کو ہم نکال سکتے ہیں اس کا باہر نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ نکالے تو پھر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو چیز بھول کر حلق کے اندر اتر گئی اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولنے سے۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور دیکھنے والے کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا تو یہ رک جائے گا، لیکن یہ نہیں کھائے گا تو اتنا کمزور ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے یا بیمار ہو جائے جس کی وجہ سے آج کا روزہ نہ رکھ سکے یا اگلے دن روزہ نہ رکھ سکے کمزوری کی وجہ سے۔ ایسا اگر کسی کو اندیشہ ہے اور ایسا بیمار روزے میں ہے اور وہ بھول کے کھا رہا ہے
تو فقہا فرماتے ہیں کہ اسے یاد مت دلائے، اس کے یاد نہ دلانے میں اس کے لیے بہتری ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے یاد بھی نہیں دلانا چاہیے۔ جو کمزور ہو اور یاد دلانے پر وہ رک جائے گا اور روزہ رکھے گا، مگر کمزور ہو جائے گا کہ اگلا روزہ نہ رکھ سکے، ایسی نوبت آئے، یا آج ہی کا روزہ نہ رکھ سکے چند گھنٹوں کے بعد، ایسی نوبت آنے کا اندیشہ ہے تو اسے یاد نہ دلائیں۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگا، اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے چھوڑ دو، اسے یاد مت دلاؤ۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے یاد مت دلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بھولنے کا مطلب یہ ہوا، بھلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بھلاتا ہے۔ تو رب نے مہربانی فرمائی، روزے دار کو بھلا دیا کہ تم روزے سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مہربانی ہی کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ کھا رہا ہے۔ اس لیے یاد نہیں دلانا چاہیے مگر کمزور کو۔ اگر کوئی طاقتور آدمی ہے تو اسے یاد دلانا چاہیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تیل لگائے یا تیل سے پاؤں کی مالش کرے، تلووں کی مالش کرے، یا تالو میں تیل ڈالے، اور کوئی بھی ایسا عمل جو بدن پر تیل کی مالش کرے، ایسا کوئی بھی عمل ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت روزے میں بدن کے اوپر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کس بات سے نہیں ٹوٹتا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ سرمے کا اثر حلق میں ہو، یعنی اس کی بو یا پھر اس کا رنگ تھوک میں آ جائے، تھوکنے پر، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ آنکھ میں اگر پانی ڈال دیا جائے، دوا ڈال دیا جائے، بہرحال جو بھی ہے حاضرین کرام، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح حجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں پچنا لگانا۔ آج کل جو حجامہ کیا جا رہا ہے اس میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حجامہ کیا جاتا تھا اس میں فرق ہے۔ یہ آج کل کا حجامہ وہ حجامہ نہیں ہے جو پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال حجامہ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی معاذ اللہ گناہ ہے، غیبت کرے، تو غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کیوں فرمایا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں، آپ گوشت کھا کے آ رہے ہیں؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ حضور ہم تو روزے سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کسی کی غیبت کر کے آ رہے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی غیبت کرے تو بھائی کا گوشت کھا لیا اس لیے روزہ ٹوٹے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گوشت کھانے، بھائی کا گوشت کھانے کا برابر گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ گناہ ہے، اور روزہ کوئی چیز کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے۔ یہ آدمی کھایا نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایک معنوی بات ہے۔ تو بہرحال اس لیے بھی فرمایا کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر غیبت کرنا گناہ ہے۔ غیبت کرنے سے روزے کا ثواب کم ملے گا، مگر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر بلا کسی ارادے وہ عمل کے، کسی آدمی نے ارادہ بھی نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا، بلا کسی ارادہ وہ عمل کے دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے، دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے بلا کسی ارادے کے، بلا کسی عمل کے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، کہیں جل رہا ہے کوئی چیز، اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، ہوا دھواں لے کر ہمارے قریب آ گئی، ہم سانس لے لیے اور دھواں اپنے
حلق میں چلا گیا مگر اپنا ارادہ نہیں تھا، ہم نے جان بوجھ کے دھواں نہیں سونگھا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی سگریٹ پی لے، حقہ پی لے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ عمل جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ وہاں پر دھواں، سگریٹ، حقہ وغیرہ میں دھواں جان بوجھ کے حلق کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹے گا، اور یہاں بغیر ارادے کے ہو رہا ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرد و غبار اڑ رہی ہے ہواؤں سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے، یا ہم راستہ چل رہے تھے کہ کوئی جھاڑو دے رہے اور وہاں سے گرد و غبار اڑی، حلق میں چلے گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہم نے سونگھا، سانس کھینچی اور جان بوجھ کر ارادہ کر کے سونگھا اور وہ گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا گیا، تب ٹوٹے گا روزہ، چاہے وہ دھواں سگریٹ کا ہو، حقے کا ہو، کوئی چیز جلنے کا ہو، ارادہ شامل ہوا روزہ ٹوٹے گا، ارادہ نہیں تھا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اہم ترین مسائل روزہ نہ ٹوٹنے کے متعلق ہے۔ حاضرین کرام، اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر بے اختیار مکھی مچھر حلق میں اتر جائے، ہوتا ہے بعض اوقات منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے مچھر مکھی وغیرہ حلق میں جاتے ہیں، تو بے اختیار اگر مچھر مکھی حلق میں چلے جائیں تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اس میں آدمی کا اختیار بھی نہیں ہے، ایک بات، دوسرا وہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جانے والی چیزیں اگر بدن میں داخل ہو جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ بدن میں کھانے پینے کے راستے سے داخل ہوں یا کسی بھی راستے سے داخل ہوں، یہ فرق بھی سمجھ لیجئے، کھانے پینے کے راستے سے داخل ہوں یا کسی بھی راستے سے داخل ہوں، کھائی پیے جانے والی اشیاء اگر داخل ہوں اور بالارادہ کوئی آدمی داخل کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حاضرین کرام، اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ کن اعمال کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ یہ ہے کہ دوا کے طور پر آدمی کے کسی بدن کے حصے سے کوئی شے داخل کر دی جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ تفصیلی گفتگو ہے، اس کو میں تھوڑے آسان انداز میں بغیر کوئی بڑی بڑی بحثوں کے اور علماء کے اختلاف کیا ہیں وہ سب بیان کیے بغیر مفتہ بھی بات جس پر جمہور کا اتفاق ہے وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انجیکشن لینے یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لینے اور گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الصوم مما دخل لا مما خرج۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ روزہ مطلب رکنا، باز آنا، صوم کا مطلب رکنا اور باز آنا، تو روزہ اس سے ہے جو داخل ہوتا ہے، اس سے نہیں جو خارج ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کی روشنی میں کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ منہ کے ذریعے لقمہ داخل ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے رکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ داخل ہونے والی چیز ہے۔ پانی کا قطرہ چلا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ داخل ہونے والی چیز ہے۔ منہ اور ناک کے ذریعے نہیں، کسی اور طریقے سے جائے، مثال کے طور پر پیٹ پر کوئی زخم آ جائے یا دماغ میں کوئی زخم آ جائے سر پر، وہاں اگر دوا رکھی جائے اور پیٹ پر جہاں زخم ہے وہاں اگر دوا رکھی جائے اور وہ دوا کا اثر معدے میں اترے یا دماغ میں اترے، سر پہ جو دوا لگائی گئی تھی وہ دوا کا اثر دماغ میں اترے، یا پیٹ پر جو دوا رکھی گئی تھی وہ دوا معدے میں داخل ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ غذا اور دوا یہ دونوں چیزیں اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ حاضرین، یہ قدیم زمانے کے علاج کے طریقے تھے، اس کے مطابق یہ مسئلہ بتایا گیا۔ اب جدید زمانے کے علاج کے طریقے الگ ہیں۔ آج کل علاج کیسے کرتے ہیں؟ بیمار ہو گئے، گولی ٹیبلٹ کچھ بھی استعمال مت کیجیے آپ، سیرپ وغیرہ انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی سمجھے کہ میں روزے سے بھی رہوں گا، دوا بھی لوں گا، انجیکشن بھی لے لوں گا، تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا انجیکشن سے بھی اور
ग्लूकोज चढ़ाने से भी, ये दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? इसलिए कि दवा जिस्म में दाखिल हो रही है। अब ये और बात है कि वो दवा जिस जगह से इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल की जा रही है वो डायरेक्ट मैदे में नहीं जाती, क्योंकि असल ग़िज़ा की जगह मैदा है। तो डायरेक्ट मैदे में वो दवा नहीं जाती, मगर एक रग से दूसरी रग में मुंतकिल होते हुए, छोटी बड़ी रगों में मुंतकिल होते हुए उसका असर मैदे में हो तो ही दवा असर करेगी। मैदे तक दवा बहरहाल छोटी बड़ी रगों के ज़रिए पहुंचती है, रास्त पहुंचती है, बिला रास्त पहुंचती है, डायरेक्ट पहुंचती है या इनडायरेक्ट पहुंचती है, मगर दवा मैदे तक पहुंचती है, चाहे वो दवा इंजेक्शन से दी जाए या ग्लूकोज से दी जाए। इसलिए रोज़ा टूट जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु मिम्मा दखला, रोज़ा उससे है जो दाखिल होती है। तो इंजेक्शन दाखिल हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्लूकोज से दवा जा रही है नहीं जा रही है, ये जा रही है, इस वजह से रोज़ा टूट गया। ये अक्सर उलमाए किराम और ख़ास तौर पर जामे निज़ामिया के कदीम शेखुल हदीस हों, शेखुल फ़िक़्ह हों और मुफ्ती हजरात हों, कदीम सारे हजरात का इसी पर इत्तेफाक है, सबका यही मसला है कि इंजेक्शन और ग्लूकोज से रोज़ा टूट जाता है। हाज़रीन किराम, अब यहाँ एक अहम तरीन बात है, वो समझने की है और उलमा की बड़ी बड़ी बहसें उसमें बयान की जाती हैं। वो ये है कि हाज़रीन, बाज़ हजरात ने ये कहा है कि सांप डसे तो रोज़ा टूटता क्या? बिच्छू काट ले, सांप डस ले, रोज़ा टूटेगा? तो फ़िक़ही मसाइल में आपको मिलता है नहीं टूटता। तो जब सांप जहर अंदर दाखिल कर रहा है तो रोज़ा नहीं टूट रहा, फिर इंजेक्शन दिए तो रोज़ा क्यों टूटता? एक सवाल होता है। ये उलमा की बहसें है, अपना भी जहन खुल जाता। दीन में कैसी कैसी बहसें होती हैं मसाइल साबित करने के लिए, वो भी मालूम होता। आजकल आवाम पब्लिक क्या समझ रही बोले तो ये आलिमों को क्या है भाई, मुफ्तियों को उठे एक ही लिख दिए, उठे एक ही लिख दिए, फतवा दे दिए, फतवा दे दिए, बहुत आसान काम है समझ रहे। रात की नींदें जिनका चैन कुर्बान कर देना पड़ता फतवा देने के लिए, आपको क्या मालूम? ना टाम बोल्टा नहीं है, यूँ गाड़ी को लगा दिए, फिट कर दिए ना, डॉक्टरों का ऑपरेशन है, ये लाई चीर दिए, वो लाई चीर दिए। भाई दुनिया आखिरत दोनों की भलाई का मामला है, इतना आसान नहीं है फतवा देना। लोग बहुत आसान समझ बैठे हैं, कुछ बोले उलमा बोले तो इनको क्या है खाली फतवे देते। अरे उलमा फतवा नहीं दिए तो क्या करेंगे भाई? आप कभी बोले डॉक्टर को क्या है हमेशा दवा देता, इंजेक्शन देता। अरे वकील को क्या है भाई हमेशा बहस करता, बोले कभी? तो उनको नहीं बोलते तो उलमा को क्यों बोलते? भाई हर फील्ड वाला अपना काम करता। आलिम मुफ्ती क्या करेगा? फतवा ही देगा, मसाइल ही बताएगा, और क्या करेगा? उसका जो काम है वो करेगा, वो भी नहीं करना बोल रहे हैं आप लोग। आलिम साहब नहीं बोलना, मुफ्ती साहब फतवा नहीं देना, फिर क्या करेंगे? अफसोस की बात है। अरे जिनको अल्लाह रसूल ने इजाज़त दी बोलने की, आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपको किसने इजाज़त दी रोकने की? नहीं सुनना है तो आप मत सुनो, लेकिन अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब ने इजाज़त दी है। कुरान हदीस वगैरह की रोशनी में हर हक़ बात बताई जाती है। तो बहसें कैसी होती हैं आप गौर करें, ये समझने की बात है। मैं असल ये बताना चाहता हूँ आपको। मसला क्या बताया गया? बाहर से अंदर कोई चीज़ दाखिल ना हो, इंजेक्शन दिए तो बाहर से दवा अंदर जा रही है तो रोज़ा टूट जाएगा। फिर सांप डसे तो क्यों नहीं टूटता मौलवी साहब? एक मौलवी साहब दूसरे से मौलवी साहब से पूछते, गुफ्तगू में ये इल्मी बहसें होती है, तो उसका जवाब ये दिया जाता है, देखिए सांप का जहर जहर है, सांप का जहर जहर है, ना ग़िज़ा है ना दवा है। कायदा क्या है? कायदा ये है कि ग़िज़ा और दवा या उस जैसी कोई चीज़ इंसान के जिस्म में उसके इरादे से दाखिल हो तो रोज़ा टूटेगा और कफ़ारा भी लाजिम आएगा, अगर इरादे से दाखिल हो तो। अब आप बताइए, क्या कोई जानबूझ के सांप से डसवा लेगा? नहीं, वो तो बिला इरादा होता है। एक बात मान लीजिए कोई जानबूझ के डसवा ले भी, तो ना वो ग़िज़ा है ना दवा है, बल्कि वो जहर है। तो फिर जहर के दाखिल होने से रोज़ा टूटने का कोई सवाल
نہیں پیدا ہوتا۔ زہر سے انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے یا پھر جان کے لالے پڑتے ہیں، وہ تو مصیبت ہے، اس لیے وہاں روزہ ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا حاضرین، پہلے ہی یہ تن آسانی کا دور ہے، تن آسانی کا دور ہے۔ اب اگر کہیں کہ بھئی انجیکشن لے لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مان لو اگر کہا جائے تو لوگ کیا کریں گے معلوم آپ کو؟ قوت کے انجیکشن بھی آتے اور ایسے انجیکشن بھی ملتے بھوکش نہیں لگتی، اور ایسے بھی گلوکوز ہے۔ آدمی کیا کریں گا، روزانہ رمضان میں روزہ رکھیں گا، دوپہر کے وقت جا کے بیڈ پہ سو جائیں گا اور ایک گلوکوز لے لیں گا، کیا ہوتا اس سے؟ روزہ نہیں لگتا۔ تو اگر یہ طریقہ لوگ جان بوجھ کے کرتے رہیں گے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، گلوکوز بھی چڑھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، قوت بھی مل رہی ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بھوک نہیں لگنے کا انجیکشن بھی لے رہا ہے، پھر یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر روزہ کیا ہوگا؟ وہ کیوں رکھتے روزہ؟ روزہ رکھنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ لوگ غلط استعمال کریں گے۔ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے عذر اور مجبوری کی صورت میں بعض علماء نے جو جائز کہا ہے، اگر اس کو ایسے ہی جاری کر دیا جائے تو لوگ اپنی منمانی سے جیسا چاہیں استعمال کریں گے، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ روزہ ٹوٹتا ہے، فائدہ بھی ہے اپنی جگہ، ساتھ میں یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے، اس لیے وہ اجازت نہیں دینا چاہیے۔ حاضرین کرام، اب یہاں اور کچھ بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے میں چند باتیں اور آپ کے گوشے گزار کر کے بات ختم کروں گا کہ روزہ کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ اب تک جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہے، کن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں سے آپ کو بتایا گیا تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حجامت بنانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناخن نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا، اور بدن پہ تیل کی مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ کوئی چیز انسان کے جسم میں داخل نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مان لیجئے اگر کسی کو سر میں درد زیادہ ہے اور وہ زنڈو بام یا اس قسم کے کوئی اور مرہم وغیرہ لگائے اور اسے اچھی طرح مالش کرے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بدن پہ زخم آیا ہے، زخم کے اوپر دوا لگائے، پٹی باندھے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ دو مقام کے زخم پر دوا رکھی جائے، لگائی جائے تو روزہ ٹوٹے گا، ایک پیٹ اور اس کے اطراف، اور دوسرا سر اور اس کا دماغ۔ اس مقام پر زخم آئے اور وہاں دوائی لگائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوا کا اثر دماغ میں اترتا ہے، دوا کا اثر معدے میں اترتا ہے۔ یہ دو مقامات کے سوا باقی بدن پر دوا لگا سکتے ہیں۔ البتہ سردی، نزلہ، زکام اگر زیادہ ہو جائے، انہیلر اگر کوئی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، انہیلر ایسا لے کہ اس کا مادہ ناک میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ عام طور پر انہیلر جو لوگ لیتے ہیں اس کا لکوڈ یا پھر اس کا دھواں، غبار یا اس کا دھواں جو چیز ہوتی ہے، وہ مادہ، وہ شے ناک میں داخل ہوتی ہے، اگر وہ ناک میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ناک کے کنارے پہ رکھ کے صرف اتنا سونگھے، کھینچے نہیں، کوئی بھی شے ہو جو زکام کو دور کرنے والی کوئی دوا، کھینچے نے صرف سونگے ناک کے قریب رکھ کر اور اس کا مادہ ناک میں داخل نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز باہر سے لگائی جا رہی ہے ناک پر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں اگر کوئی بیمار ہو جائے دوا استعمال کر سکتا ہے، مگر دوا جسم کے اندر داخل نہیں کر سکتا، یہ اہم ترین قاعدہ ہے۔ حاضرین کرام، روزہ ٹوٹتا ہے دراصل جان بوجھ کر، یاد رکھتے ہوئے، کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلقات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس میں جان بوجھ کر، یاد رکھ کر ہے۔ تو نہ جانے، نہ یاد رکھے، بھول کر لے اور جیسے یاد آئے رک جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کلی کر رہا ہے، کلی کرنے کے درمیان، جیسے رمضان میں روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں، وضو میں کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے درمیان میں پانی بے اختیار حلق میں چلا جائے،
کلی کر رہا ہے، بے اختیار پانی حلق میں جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر روزے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا، روزے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے میں ابھی عنقریب آپ کو بتاؤں گا۔ تو کلی کرنے کی وجہ سے پانی حلق میں جائے تو روزہ ٹوٹے گا، البتہ کلی کرنے کے بعد میں پانی کی تری، اس کی نمی، ٹھنڈک جو منہ میں باقی رہتی ہے کلی کرنے کے بعد بھی، وہ اگر نگل لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح تھوک نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ تھوک جمع کر کے نگل جائے، اپنا تھوک خود آدمی جمع کر کے بھی کیوں نہ نگل جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی اور کا تھوک اگر نگل لے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کیوں ہوتا ایسا آپ اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا، علماء فقہا 1400 سال پہلے سے ایسے نہیں لکھتے، لوگ کرتے ہیں ایسے کام، اس وجہ سے لکھتے ہیں، امکانی مسائل بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال خود کا تھوک نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور حاضرین کرام، دانتوں میں اگر کوئی ایسی چیز اٹکی ہوئی ہے جو چنے کے دانے سے کم ہے، چنے کے دانے سے کم ہے، اور آدمی نے اپنی زبان سے نکال کر باہر، منہ کے باہر نکالے بغیر نگل گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنے کے دانے کے مقدار ہو اور زبان سے نکال کر نگل جائے تو بھی روزہ ٹوٹے گا، چنے کی مقدار سے کم ہے باہر نکال کے نگل جائے تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہ روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے کچھ مسائل ہیں۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے تو یہاں دو ذمہ داریاں لازم آتی ہیں۔ جو لوگ جان بوجھ کے روزہ توڑتے ہیں، ایک یہ کہ جو روزہ توڑے ہیں اس کی قضا کرے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کا دوسرا روزہ کسی آدمی نے دھوپ کی شدت کی وجہ سے پیاس بہت لگ رہی ہے، صبر نہیں کر سکا، پی لیا، روزہ توڑ دیا اس نے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ تو ٹوٹ گیا مگر اس نے توڑا ہے۔ تو توڑنے کی وجہ سے اب اس پر ایک فرض یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا رمضان کے بعد کرے، وہ روزہ دوبارہ رکھے، یہ نیت کر کے رکھے کہ میرے رمضان کا دوسرا یا تیسرا جو روزہ میں نے توڑا تھا وہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ نیت کر کے روزہ رکھے، ایک بات۔ دوسرا، روزہ اس نے توڑا ہے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ روزے کا پہلا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، یعنی جس آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تھا غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد کرنا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں لوگ آدمی کو خرید لیتے تھے، مرد یا عورت کو، وہ ان کا غلام ہو جاتا تھا۔ اس دور میں وہ معاملہ نہیں ہے، اسلام نے آ کر غلامی کو مٹایا ہے۔ پچھلے زمانے میں دور جاہلیت سے یہ عمل ہوتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام بنانے سے بھی منع فرمایا، غلام اگر کسی کے ہوں تو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو اسلام کی بدولت غلامی ختم ہو گئی، مٹا دی گئی۔ تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی روزہ توڑے، اب غلام نہیں ہے تو کیا کرے؟ 60 روزے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھے، 30 اور 30، 60 روزے مسلسل رکھے۔ مان لیجئے کہ اگر کسی نے 10-15 روزے رکھے تھے، بیچ میں ایک روزہ چھوٹ گیا تو ایک روزے کے بدلے میں پھر شروع سے روزے رکھے۔ وہ جو 10-15 رکھے تھے اب وہ حساب میں نہیں ہے، پھر شروع سے رکھے، 60 روزے پورے کرنا ہوگا۔ 59 روزے بھی رکھا تھا، 60واں روزہ نہیں رکھ سکا، پھر شروع سے قضا کرنی ہوگا، کفارے کے لیے پھر دوبارہ رکھنا ہوگا۔ مطلب روزہ توڑنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، پہلے تو روزہ رکھتے نہیں، رکھے بھی تو مذاق بنا لیے۔ روزے کے دنوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کرنا، پی لو پانی، کیا فرق پڑتا ہے؟ مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے دین کو۔ جان بوجھ کے روزہ توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھنے کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی ادا نہ کرے، چاہے وہ ادا نہ کرے، چاہے اس کی قضا نہ کرے، معاف نہیں ہونے والا ہے۔ توبہ کرے تو بھی، توبہ کرے بھی تو معاف نہیں ہونے والا ہے۔
جھوٹ بولے معاف ہے، توبہ کرے معاف ہے، دھوکہ دیے توبہ کرے معاف ہے، کفر بھی کر لیے تھے، اللہ بچائے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، توبہ کرے معاف ہے، مگر نماز چھوڑا تھا توبہ کرے تو بھی معاف نہیں ہے، روزہ فرض ہے توڑا یا نہیں رکھا تھا توبہ کرنے پر بھی معاف نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیا توبہ کرے بھی تو معاف نہیں ہے، شرک معاف ہوگا، کفر معاف ہوگا توبہ کرنے سے، فرض چھوڑنے کی غلطی معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کی قضا نہ کرے۔ جو نماز چھوڑا تھا دوبارہ پڑھے پھر معافی مانگے تو معاف ہوگی، جو روزہ نہیں رکھا تھا دوبارہ رکھے پھر توبہ کرے تو معافی ہوگی۔ اتنی اہمیت ہے فرض کی، اور ہم نے بڑا آسان کام سمجھ لیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، جو چاہے کر لو۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ کفارہ کیا ہوتا ہے ہم یہ بتا رہے ہیں۔ مان لیجئے کہ کوئی آدمی 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکے، 60 روزے کفارے میں نہ رکھ سکے، تو اب اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو، ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اب آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں مسکین کا مطلب؟ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں چوراہوں پر ادھر ادھر لوگ مل جاتے ان کو کھلاتے، ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم کھانا کھلائیں۔ مسکین نہیں ہے وہ، اصل میں مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو یا اس کی قیمت بھی نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ یعنی اس کے بدن پہ جو لباس ہے اس کے سوا کوئی دوسرا لباس نہ ہو، پاؤں میں جو چپل ہے اس کے سوا کوئی دوسری چپل نہ ہو، سر پہ جو ٹوپی ہے اس کے سوا کوئی اور ٹوپی نہ ہو، اب باقی انگوٹھیاں، اینک، گھڑیاں، اس کا تو کوئی شمارش نہیں ہے جناب۔ مسکین اس کو کہتے ہیں دین میں۔ کہاں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو؟ ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانے سے بڑھ کر ایک پیسہ نہیں ہے۔ ایسے 60 لوگوں کو ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں کھانا کھلایا جائے گا۔ اگر کھانا آپ ان کو پکا ہوا دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، یا پھر کوئی غلہ دے دے جیسے جوار، جو، گیہوں وغیرہ۔ تو جو اور گیہوں کے علاوہ جو چیز بھی دی جا رہی ہے اس کا 1 سا ہونا ضروری ہے، مطلب 2.5 کلو، اور اگر جو یا گیہوں اگر دی جا رہی ہے تو اس کا آدھا سا ہونا ضروری ہے، یعنی 1.25 کلو۔ تو ایک روزے کے بدلے میں 1.25 کلو غلہ، گیہوں وغیرہ دی جائے یا اس کی قیمت دی جائے۔ اب اس دور کے لحاظ سے ایک 1.25 کلو کی قیمت ایک مسکین کے ایک دن کے کھانے کی قیمت 80 سے 90 روپے بنتی ہے۔ تو 80 یا 90 روپے ایک مسکین کی قیمت ہے، اور ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں ایسے 60 مسکینوں کا کھانا دیا جائے، یا اس کی قیمت غریب کے، مسکین کے حوالے کی جائے، بھیک مانگنے والوں کے نہیں، جو غریب ہے مسکین ہے اس کے حوالے کیا جائے، تب جا کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کریں گے تو وہ روزہ جو چھوڑے تھے یا توڑے تھے وہ معاف ہوں گا۔ یہ اہمیت ہے روزے کی۔ سردی ہو رہی، آج روزہ نہیں رکھے، ارے کیا ہوا جی؟ سردی ہو رہی، ذرا طبیعت پہ گرانی ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیے، تھوڑا سا بخار محسوس ہو رہا، روزہ چھوڑ دیے، آج کام بہت ہے جی، دھوپ زیادہ ہے، پھرنا ہے، روزہ چھوڑ دیے۔ مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے روزے کو۔ بعض ایسے لوگ ہیں ان کے کام بڑے سخت ہوتے ہیں، لوہار ہوتے ہیں، حمال ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مذاق بنا لیے، نہیں بہت مشکل کام ہے بہنیں، ہم نہیں رکھ سکتے روزہ۔ ایسا کیسا نہیں رکھ سکتے؟ آپ کھانا کھا سکتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں دین یہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جن کا کام سخت ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ آدھا دن کام کریں، آدھا دن آرام کریں، مگر روزہ رکھیں، فرض ہے روزہ۔ اگر ایسا ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ شعبان اور رجب کے مہینے میں رمضان کی کمائی کر لے، اوور ٹائم کام کریں،
ڈبل ڈیوٹی کریں مگر رمضان میں کام سے چھٹی لے لیں۔ ایسے لوگ جو کام کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کو تو یہ چاہیے، فرض چھوٹنے والا نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک اہم ترین بات ہے، وہ بھی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بیمار ہیں، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو کچھ اور بیماری ہے، اور وہ اکثر پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں مول صاحب ہم دوا نہیں کھائے تو جو ہے بیمار ہو جاتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ غلط بات ہے۔ آپ دوا نہیں کھا سکتے تو دوا کا وقت بدل دیجئے۔ آپ کبھی مصروفیتوں میں، سفروں میں، حج عمرے کو گئے وقت میں دوا کا وقت نہیں بدلتا، جب بدلتا ہے تو پھر رمضان میں کیوں نہیں بدلے گا بھائی؟ بدل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوا کا وقت بدل لینا چاہیے، سحری اور افطار کر لیں دوا کا وقت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن روزہ تو فرض ہے۔ روزہ صرف وہ لوگ نہیں رکھ سکتے جو اتنے بیمار ہوں کہ روزہ رکھنے سے ان کی بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، یا روزہ رکھنے پر موت کا اندیشہ ہو، ایسے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن جب صحت ہو جائے پھر روزہ رکھنا ان پر فرض ہے۔ رمضان کے علاوہ شوال، ذوالقعدہ وغیرہ میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ البتہ قریب 80-90 سال کی عمر کے لوگ، 90 سال کی عمر کے لوگ جن کو شیخ فانی کہتے ہیں، بڑی عمر ہوتی ہے، وہ کسی کے سہارے چلتے ہیں، کھانا تک بھی نہیں کھاتے، معدہ ان کا برداشت نہیں کر پاتا، بیمار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دین اجازت دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں مگر اس کے بدلے میں فدیہ دیں۔ روزے کا کفارہ الگ ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ آپ نے ابھی سماعت کیا ہے، فدیہ الگ ہوتا ہے۔ تو روزے کا وہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دیں۔ جو لوگ بڑی عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو فدیہ چاہیے کہ وہ فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بتایا 1.25 کلو گیہوں یا جو کی مقدار یا اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں ایک دی جائے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے۔ تو 30 روزے اگر ہیں تو وہ 30 دن کا فدیہ کسی غریب کو دے دے، اس کی عید ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ مگر باقی وہ لوگ جو دوائی کھاتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں یا پھر کوئی اور بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو تو روزہ رکھنا ہی ہے۔ بھوکے رہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو جناب آپ کا کام یہ ہے، ایسے مریض جو روزے کی مدت کو برداشت نہیں کر پاتے یا پھر اس کی لمبی طوالت کی وجہ سے بھوک کو برداشت نہیں کر پاتے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر سال رجب سے روزہ رکھنا شروع کریں۔ رمضان آتے ہی نہیں رکھنا، رجب سے روزوں کی عادت ڈالنا۔ ماہ رجب آیا، ایک روزہ رکھیں، برداشت کر کے دیکھیں کب تک کر سکتے ہیں۔ پہلے دن 10 بجے بھوک لگی، 11 بجے تک انتظار کرو، بھوک شدت کی لگی کہ کھانا کھا لو، آپ عذر ہے۔ اگلے دن آپ روزہ رکھیے، 11 بجے تک کھا لیجئے، اگلے دن روزہ رکھیے، یعنی بھوک کی کیفیت کو بدلتے رہیے، یہاں تک کہ آپ کو روزہ رکھتے رکھتے ایک گھنٹہ 4 روزوں میں بڑھاتے جائیں گے، شعبان آنے تک آپ کے اندر اتنی طاقت آئے گی کہ آپ بھوکے 5-6 بجے تک رہ سکیں گے، ہو جائے گا روزہ۔ عادت ہی نہیں ڈالیں گے نا میں سیدھا رمضان میں روزہ رکھوں گا، نہیں رکھ سکا تو روزہ توڑ دوں گا، یہ تو بات نہیں چلنے والی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، فرض ہے، فرض کو فرض کے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند اہم مسائل تھے روزے وغیرہ کے متعلق۔ رمضان المبارک آنے والا ہے اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ہم زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق یا کچھ روزے کے اہم مسائل چھوٹے ہیں تو نظر ثانی کر کے پھر اس کو بیان کریں گے، کچھ زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کریں گے، اس کے بعد اعتکاف کے مسائل بیان کریں گے کہ جن کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادتیں ہمارے لیے آسان فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، دین اسلام کا علم عطا فرمائے، فرائض اور واجبات کی سمجھ فہم ہم کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔